خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة، ولم يلد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا وهم لا يستعتبون. صلوات. صراط مستقیم اور سبیل الہی کے عنوان پر ہم 8ویں صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس عنوان کو سمجھنے کی تمام تر روشنی قرآن مجید ہی سے حاصل ہو سکتی ہے.
کیونکہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں نہ ہو۔ اس کتاب میں زمین و آسمان کے غائبات موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک طرف قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر اس میں موجود ہے، لیکن اگر آپ قرآن کے اوراق پر نماز کی ترتیب و تفصیل جاننا چاہیں تو آپ کو نہیں ملتی۔ خالق کے دعوے میں کمی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ غور سے ایک چھوٹے سے سیڈ کو دیکھیں تو اس کے اندر صناع ازل نے پورے شجر کو طے کر کے رکھ دیا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس کے اندر پتے بھی ہیں، کوپلیں بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، لیکن یہ سیڈ اگر کسی کے ہاتھ پر یا پیر پر ہو، لاکھ پانی کے چھینٹے دیے جائیں اس میں نمو نہیں ہوتی۔ جہاں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا، جب یہ وہاں پہنچا یعنی زمین، اور ابر رحمت نے اس کی آبیاری کی، تو پھر اس درخت کی نشو و نما قابل دید ہوگی۔ اسی طرح قرآن کو قدرت نے جن سینوں کے لیے خلق کر دیا ہے، جب ان سینوں میں قرآن کو دیکھیں گے تو ہر لفظ ایک شاداب گلشن نظر آئے گا۔ عزیزو، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو ہر نبی لے کر آیا ہے۔ آدم سے خاتم تک ہر نبی نے صراط مستقیم کو بندوں تک پہنچایا ہے۔ لیکن انبیاء کا طریقہ تبلیغ ایک خاص نظام کا حامل رہا ہے۔ کیسے؟ کہ انہوں نے پورا دین ایک ساتھ نہیں پہنچایا۔ میں ایک مثال دوں، سرکار ختم مرتبت نے جب تبلیغ اسلام کا آغاز کیا تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، اے لوگو تم سے کچھ اور نہیں چاہتا ہوں، بس یہ کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے۔ اگر اس وقت کوئی مسلمان، کوئی انسان حضور کی اس دعوت پر لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اگلے دن موت آ جائے تو وہ مسلمان مرا، اس لیے کہ جو حکم رسالت نے دیا تھا اس نے اس حکم پر عمل کیا۔ لیکن اگر کوئی امت ابراہیمی میں ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو بتانا اگر وہ خاتم النبیین پر ایمان نہ لائے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ یا نہیں؟ عزیزان گرامی، یاد رکھنا امت پر لازم ہے کہ رسول جو بتا رہا ہے اس پر عمل کرے۔ اگر نبی نے اس کو خاتم النبیین کی بشارت دے دی تو لازم ہے کہ مانے، لیکن اگر خاتم النبیین کے بارے میں نہیں بتایا اور اس نے نہیں مانا تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی اگر اس نے خاتم النبیین پر ایمان کو دل سے قبول نہیں کیا۔ تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، پیغمبر نے کہا
کہ نماز پڑھو، اس نے نماز پڑھی۔ پیغمبر نے کہا میرے بعد ایک رسول آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا، اس نے پیغمبر کی اس بات کو جھٹلا دیا اور اس پر ایمان نہ لایا، کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں، اب وہ کافر ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو محض گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر پیغمبر کی بات نہیں مانی تو گناہگار نہیں ہوگا، کافر ہوگا۔ یہیں سے فرق کو جان لیجئے، ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے، کچھ چیزیں اصول ہوتی ہیں، کچھ چیزیں فروع ہوتی ہیں۔ پیغمبر کا کسی پر ایمان لانے کے لیے کہنا فروعات نہیں ہے، اصول ہے، لیکن کسی عبادت کا حکم دے دینا وہ اصل ہے۔ اب اصل اور فرع کی تعریف اور بحث تو بہت طولانی ہو سکتی ہے، بس ایک مختصر سی بات کہہ کے آگے بڑھوں۔ اصل وہ ہے جس کو اللہ بھیجے اور بندے قبول کریں، فرع وہ ہے جس کو بندے بھیجیں اللہ قبول کرے۔ اصول وہ جس کو پروردگار بھیجے بندے قبول کریں، اور فروع وہ بندے بھیجے اللہ قبول کرے۔ کیا عزیزان گرامی، امت ایمان لائے یا نہ لائے، کہنا یہ ہے کہ موسیٰ خاتم النبیین پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں، عیسیٰ خاتم النبیین پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں، حضرت ابراہیم ایمان رکھتے تھے یا نہیں؟ بھائی ایمان رکھتے تھے، اس لیے ہر نبی اپنی ذات میں خود صراط مستقیم تھا، ہر نبی اپنی ذات میں خود صراط مستقیم تھا۔ صراط مستقیم ہونے کے باوجود مجبور ہے کہ آخری نبی پر ایمان لائے۔ اب صراط اور سبیل کا فرق جان لو۔ صراط ہے ہدایت کا راستہ، ہدایت کے تمام راستے جس نقطے پر مرکوز ہو جائیں وہ ہے سبیل الہی۔ ہدایت کے تمام راستے جس نقطے پر پہنچ جائیں وہ ہے سبیل الہی۔ اگر وہ صراط مستقیم کو سابقہ انبیاء سے پالے لیکن اس سبیل الہی کا انکار کر دے تو پوری صراط مستقیم بیکار ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جس طریقے سے تبلیغ ہدایت ایک طرف اور غدیر خم کا میدان ایک طرف، صراط و سبیل کا تعلق ایسا ہے جیسا پورا دین اور غدیر خم کا میدان۔ کیا فرق ہے؟ فرمایا جا رہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا تو گویا رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا۔ لیکن بات یہ ہے عزیزو، صراط سب کو پیاری ہے، سبیل الہی سب پر گراں ہے۔ کیوں؟ تبھی تو قدرت نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ دیکھیے جس وقت اللہ کے رسول نے صراط مستقیم کا تعارف کرایا ہے اس وقت نہیں کہا اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ خطرہ تو اس وقت تھا نا جب کفار کے مجمع سے بات ہو رہی تھی، اس وقت نہیں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لیکن جب مسلمانوں کے مجمع سے بات ہونے لگی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صراط مستقیم والی نماز تو پڑھ لیں گے لیکن ولایت کی نماز نہیں پڑھیں گے، ولایت کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسلمان بھی کیسے تھے؟ یہ ایک ایک سینے پر عزیزو تین تین تمغے تھے۔ بھائی مسلمان بھی تھے، صحابی بھی تھے، حاجی بھی تھے، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری۔ دیکھیے پھر آپ کے ذہنوں کو تازہ کروں آگے بڑھتے ہوئے، اس لیے کہ اب وقت بہت کم ہے اور آواز میں بھی وہ قوت نہیں ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، اگر سبیل کو نہ مانا تو صراط ضائع ہوئی، اگر سبیل الہی نہ ملی تو صراط مستقیم کا کوئی فائدہ نہیں۔
اگر غدیر پر ایمان نہیں لائے تو اسلام کا کوئی فائدہ نہیں. ان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا. کیا ہے؟ اگر یہ اعلان نہیں ہوتا ہے تو رسالت ناقص ہے. آج تک لوگ آ کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے علی ولی اللہ جزو اذان ہے یا نہیں ہے. بھئی میں فقیہ نہیں، فتویٰ نہیں دیتا، اتنا کہتا ہوں جزو اذان ہے یا نہیں مجھ کو معلوم نہیں، لیکن بات اتنی اہم ہے کہ اگر نہ ہو تو رسول کی رسالت نہیں. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یہ سبیل گراں کیوں ہے؟ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے کفار سے تو جنگ ہوتی ہے جہاد فی سبیل اللہ، بس بہت تیزی سے گزرنا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، وہ جنگ جو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتی. یہ تو میرا جملہ تھا، اب دلیل سنتے جائیے. سورہ نساء. لوگوں تم کو کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. لوگوں تم کو کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے اور مسلمانوں کے لیے جنگ کیوں نہیں کرتے؟ فرق سمجھ گئے؟ سبیل الہی میں جنگ کرنا اور بات ہے، مسلمانوں کے لیے جنگ کرنا اور بات ہے. اچھا، گراں کیوں ہے سبیل الہی؟ اس لیے میں اپنی گفتگو سے مسلسل ہو گیا، اس لیے کہ انسان کو قدرت نے جسم و روح کے ساتھ ایک نفس بھی دیا ہے. نفس جسم میں خواہشات پیدا کرتا رہتا ہے، طغیانی پیدا کرتا رہتا ہے، بغاوت پیدا کرتا رہتا ہے، صراط مستقیم اور سبیل الہی سے بہکانے اور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. کون؟ نفس. کل کی گفتگو میں نے روح کی طرف کچھ اشارہ دیا تھا، اتنا کہ جتنا ذہنوں پر بھار نہ ہو. روح. اچھا، نفس خواہش کا پیدا ہونا یہ انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ کیا جانور میں خواہش پیدا نہیں ہوتی؟ کیا جانور کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا جانور کو نیند نہیں آتی؟ بھائی خواہش پیدا ہوتی ہے تبھی تو بکرے پورے کا پورا باغ چر جاتے ہیں. وہ پورا باغ چر جائیں پھر بھی بیچارے ہوتے ہیں. تو خواہش ہوتی ہے نا جانوروں میں. یوں کہہ دوں تمہارے اندر بھی نفس اور جانوروں کے پاس بھی نفس. پھر فرق کیا ہے انسان اور جانور میں؟ اچھا، مسلسل ہو جاتا ہوں اپنی گفتگو سے. روح کیا فقط تمہارے پاس ہے؟ جانور کے پاس بھی ہے. تبھی تو جب ذبح کرتے ہو تو جب تک وہ تڑپتا رہے ہلتا رہے تو کہتے ہو ابھی روح ہے. جب یہاں پر بھی جانور انسان برابر ہو گئے پھر فرق کیا ہے عزیزان محترم؟ دیکھیے، میں نے اپنی 5ویں تقریر میں کہا تھا کہ کتنی صفات ہیں جو جانوروں اور انسانوں میں مشترک ہے. کوئی بھی انسان کو جانوروں جیسا نہیں کہتا، کسی جانور کو انسان جیسا نہیں کہتا. کتنی جرأت ہے کہ صرف صفت بشریت کی بنا پر نبی کو اپنے جیسا اور اپنے کو نبی جیسا کہو.
کہاں بات ہو رہی تھی؟ روح انسانوں کے پاس بھی، روح جانوروں کے پاس بھی. تو فرق جان لینا. اپنی ایک تقریر سے ایک جملہ مستعار لے رہا ہوں. جانوروں کے پاس فقط ایک روح ہے جس کو روح حیوانی کہتے ہیں. انسانوں کے پاس دو روحیں ہیں، روح حیوانی اور روح ملکوتی. اسی لیے جانور کبھی نہ فاسق ہوتا ہے نہ متقی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ہے فقط روح حیوانی، اور انسان کے پاس روح حیوانی بھی، روح ملکوتی بھی. روح ملکوتی رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور روح حیوانی غالب آ جائے ثم رددناہ اسفل سافلین. اچھا، خواہشیں جانور کے پاس بھی اور خواہشیں انسانوں کے پاس بھی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جانور نے رسی توڑائی، جانور نے رسی توڑائی، آگے نکلا، سامنے دیکھا سبزہ، سوچا ہی نہیں جائز بھی ہے یا ناجائز، کھا لیا. بس جان لو حیوان وہ جو کھانے پینے میں جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ کرے. حیوان وہ جو کھانے پینے میں جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ کرے. انسان وہ جو سوچے حلال ہے یا حرام. نعرہ صلوات. تو عزیزان گرامی، حیوان اور انسان کا فرق یہ ہے کہ انسان کو ذمہ داری دی گئی. تو یاد رکھنا، ذمہ داری کا مطلب ہوتا ہے اختیار. اگر اختیار نہیں ہے تو ذمہ داری بھی نہیں ہے. ذمہ داری دی گئی تو کچھ اختیار بھی دیا گیا، اختیار بھی دیا گیا. جانوروں کو ذمہ داری نہیں دی گئی، لہذا اختیار بھی نہیں دیا گیا. اب جانوروں کے حقوق پر انسان چاہے تو آواز بلند کرے. یہ کیسا انسان ہے؟ اگر حقوق پر آواز بلند کرنے کے لیے آئے تو جانوروں کے حقوق کی آواز بلند کرتا ہے. اگر کان اور آنکھیں بند کرنے پر آئے تو انسانوں کے حقوق کے لیے بھی نہیں سوچتا. اب کیا ہے؟ جانور ہے تمہارے گھر میں ایک پیٹ، اینیمل، پیٹ، پالتو جانور. تم اس کا خیال رکھو گے، بھائی بڑی توجہ رہے، میرا جملہ ضائع نہ جائے. تم اس کا خیال رکھو گے، وہ تمہارا خیال نہیں رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ دار تم ہو، وہ نہیں. با اختیار تم ہو، وہ نہیں. تو اگر گھر میں پیٹ ہو، کون سا مانوس جانور ہے یہاں کا؟ کوشش کیجئے میں نہ کہوں، آپ ہی کہہ دیجیے. اچھا، کوئی لفظ اپنی جگہ معیوب نہیں ہوتا. خدا کی قسم جس روز میرے آقا نے کہہ دیا نا یہ لفظ، اس دن کے بعد سے میرے لیے جائز ہو گیا ممبر سے کہوں. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. عزیزان محترم، بیٹھے کتا گھر میں موجود ہے، آپ مالک ہیں، کتا پلا ہوا جانور ہے گھر کا. مثال دے رہا ہوں، گھر میں لگ گئی آگ، بتاؤ کتا تم کو بچائے گا یا تم کتے کو بچاؤ گے؟ تم کیا کرو گے؟ کتے کو بچاؤ گے، اپنے مال کو بچاؤ گے. اگر کتے کو بچا لو، بھائی کتنے واقعات تو خود کیٹرینا میں پیش آ گئے. اگر کتے کو بچا لو، اب کتا تمہاری زبان تو بولتا نہیں، اگر کچھ بولے تو کیا بولے گا؟ بات واضح کر دوں، ہر ایک سمجھ کر جائے آج کی گفتگو میں.
عزیزان محترم، اگر گھر میں آگ لگی، تم نے کتے کو بچایا، کتا اپنی زبان بے زبانی میں یہی تو کہے گا اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا تھا۔ سمجھے؟ اس لیے پورے قرآن میں جانوروں کی مذمت میں کچھ نہیں کہا گیا، انسان کی مذمت میں کہا گرنے پہ آیا ہم کا نام بلو مزل اتنا گرتا ہے کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کتوں سے بدتر کیسے ہوتا ہے؟ وہ کتا صاحبان ایمان کے ساتھ چلا، وہ چلا ضرور، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں، بیغار میں پہنچا صاحب کہف کے ساتھ دروازے پہ رہا، مسند پہ نہیں آیا۔ کتنے یاد رکھیں اگر ساتھ میں رہے اپنی اوقات میں رہے، مسند پہ نہ آئے۔ محمد والے محمد بلند تر انسان ذمہ دار، انسان صاحب اختیار، انسان عامل ہوش و حواس، انسان اظہار انا پر مجبور۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس روح ہے، روح ملکوتی ہے۔ اچھا، میں اس پہ سوچا کرتا تھا کہ اس روح نے اتنی قوت کیسے دے دی اس کو؟ کہاں تو اتنا ناتواں تھا اپنے بدن سے مکھی تک نہ ہٹا سکے، اور کیا اتنا طاقتور بنا کہ خلا کی وسعتوں کو سمیٹ دیا، چاند پر اتر گیا، زمین کی سنگلاخ چٹانوں کو اس نے پاش پاش کر دیا۔ تو بات سمجھ میں آئی ایسا کیوں ہوا؟ سب کہتے ہیں کہ آدمی 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ جب خلقت آدم پہ غور کیا تو بات سمجھ میں آئی، آدم بنے آسمان پر لیکن بنے مٹی سے۔ ہم سبیل الہی پر گفتگو کر رہے ہیں، مٹی کہاں کی ہے؟ زمین کی۔ آسمان پر آدم بنے، مٹی گئی زمین سے، اور مٹی لانے والا کون؟ اسرائیل۔ متفق روایتوں سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، اور جو مٹی آئی حضرت اسرائیل کے ہاتھ سے آئی۔ اسرائیل کی خوبی ہے، اسرائیل کا کمال یہ ہے، اسرائیل کی خصوصیت یہ ہے، جب بھی کسی چیز میں سے کچھ نکالتے ہیں روح نکال لیتے ہیں۔ اب مٹی میں پانی شامل ہوا، خمیر بنا، اور مٹی پھر کھنکنے لگی، لیکن خالق نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پانی سے بنایا آدمی کو۔ پھر وہ کیا نظریہ ہے مشہور کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کے آئینی اجزاء کا پریشان ہونا۔ کہتے ہیں 4 چیزوں سے آدمی بنا، آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے۔ آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے۔ اچھا، جب آگ سے بھی بنا ہے تو خاکی بندہ کیوں کہو، ناری بندہ کہو؟ ہوا سے بنا، خاکی بندہ ہی کیوں کہتے ہو؟ ہوائی بندہ بھی کہو، فضائی بندہ کہو، ہوائی بندہ کہو۔ نہیں بھائی، بنا چاروں سے۔ کیوں؟ اچھا، یہ تو میری دلیل تھی، میرا جملہ تھا۔ خالق نے بھی پورے قرآن میں جب کہا تو یہی کہا، لقد خلقنا الانسان، کیا من سلالۃ من طین، بنایا مٹی سے۔ ابلیس بھی یہی کہتا ہوا گیا، سجدہ کیوں کروں، یہ بنا ہے مٹی سے۔ کیا آپ نے غور کیا ابلیس کو مٹی والا سجدہ کتنا ناپسند ہے؟
کہا مٹی سے بنا، نہ آگ سے، نہ ہوا سے، نہ پانی سے، مٹی سے بنا۔ انسان نے بھی جب کہا تو خاکی بندہ کہا، کیوں جانتا ہے ان چاروں میں سے صرف ایک ہی امین ہے۔ کوئی دوسرا جملہ مجھ کو نہ کہنے دیجیے گا کہ ان چاروں میں سے امانت دار فقط ایک ہے۔ گندم کے دانے آگ کے حوالے کرو جل جائیں گے، پانی میں ڈالو بہ جائیں گے، ہوا میں ڈالو اڑ جائیں گے، مٹی کے حوالے کرو مٹی ہزار گلشن بنا کے واپس کرے گی۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ مٹی سے انسان بنا، پھر اس مشت خاک نے کیا کیا کمال دکھائے تم جانتے ہو۔ پہاڑوں اور غاروں سے زندگی شروع کی اور آج کے عالی شان عمارات میں رہنے لگا۔ بھائی پتوں سے جسم چھپاتا تھا، آج بہترین پوشاکیں پہننے لگا۔ ڈیزائن، کپڑے کے انداز، کتنی ترقی کی، کس نے؟ اس مشت خاک نے۔ دیکھا مٹی کا کمال، کہیں پر رکا نہیں۔ کیوں؟ اس کی سرشت میں یہ تھا کہ جس مقام پر پیدا کیا تھا فقط وہیں نہ ٹھہرا رہے، آگے بڑھے، سیکھے، جانے، اور یہیں سے انسان نے علم و دانش کے دور میں سوچنا اور آگے بڑھنا غور کیا، شروع کیا۔ اور آج جو تم ترقی دیکھتے ہو یہ سالوں اور صدیوں کی علمی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہر تحقیق نے انسان کو یہ بتایا کیا کہ ابھی اس کی تحقیق درست نہیں ہے۔ ارسطوٹل نے معلوم کیا صاحب تین قسم کے جانور، کچھ ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ پانی میں تیرتے ہیں، کچھ خشکی پر چلتے ہیں۔ نظر آ گیا بیٹ، چمگادڑ، کہ اب اس کو کہاں ڈالے؟ پرندوں میں عجیب کلاسیفیکیشن ہے، فیل ہو گئے۔ کیا ہوا کہ انسان کی کسی تحقیق نے انسان کو اطمینان نہیں دیا کہ یہ حرف آخر ہے، حتیٰ کہ تنگ آ کر ابو علی سینا جیسے نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم تو یہ بھی نہ جان سکے کہ ہم خود کیا ہیں۔ تو کہہ دوں جو انسان اپنی حقیقت نہ معلوم کر سکا ہو، کیا وہ نبی کی حقیقت معلوم کر لے گا؟ لیکن سفر تھا تحقیق کا، علم کا، دانش کا، بڑھتا رہا۔ پروردگار نے بھی آسانیاں دی، آواز دی سخر الشمس والقمر، ہم نے سورج چاند تمہارے لیے تسخیر کر دیے۔ یہ سورج اور چاند کا رول کیا ہے؟ والشمس والقمر بحسبان، یہ ہے گنتی کے لیے۔ یہ کیلنڈرز کس سے بناتے ہو؟ سورج سے، سورج کے آنے جانے سے۔ دن اور رات کیسے بنتے ہیں؟ سورج سے۔ سورہ رحمان کی مشہور آیت ہے والشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند آئے گنتی کے لیے۔ تم نے فقط خشکی پر ہی سفر نہیں کیا، سمندروں کا سینہ بھی چیر دیا، تیرنے بھی لگے۔ لیکن جب رات کے اندھیرے میں تمہاری کشتیوں کو راستہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ آواز دی ہم نے تمہیں راستہ دکھانے کے لیے، بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، آخری جملے ہماری گفتگو کے، تمہاری کشتیوں کو راستہ دکھانے کے لیے ہم نے ستاروں کو روشنی دی۔ ستارے کیوں ہیں؟ شپ کو، جہازوں کو، کشتیوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ بات بھی صحیح ہے، امت اتنی عادی ہو گئی ستاروں سے راستہ دیکھنے کی کہ جب بھی نظر آئے کسی بھی گمراہی میں، خواہ وہ رات کی ہو یا حیات کی ہو، انہوں نے کہا ستاروں سے روشنی ملے گی، لیکن جانو اس نے فرمایا تمہاری کشتیاں ہماری کشتی نہیں، تمہاری
تمہاری کشتیاں ستاروں کی محتاج ہیں اور ہماری کشتی ستارے سے راستہ نہیں لیتی، ستارہ کشتی سے راستہ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور سے آ کر لوگ کہہ رہے تھے بی بی سیدہ کی آفت کے لیے، تو آپ نے فرمایا رات کو جس گھر پہ ستارہ اترے، اس لیے تو کہتا ہوں ستارے کو تسخیر کر لینا اور بات ہے، ستارے کو چوکھٹ پہ بلا لینا اور بات ہے۔ کہ جس گھر پہ ستارہ اترے، رات ہوئی، لوگوں نے دیکھا ستارہ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا کیا باتیں ہیں، دل کے ارمان ہیں، کہیں بھی جنم لے سکتے ہیں۔ ستارہ آ رہا، ہمارے گھر آئے گا۔ ستارہ زمین سے قریب ہوا، ایک مرتبہ محلہ بنو ہاشم کی طرف بڑھا، محلہ بنو ہاشم کا طواف کیا، ایک مرتبہ نیچے ہوا، آستانہ علی کو بوسہ دیا۔ صلوات۔ بہت تھک گیا، لیکن عزیزو انسان ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس نے کیا کیا معلوم کیا؟ اس نے عناصر کو معلوم کرنا شروع کیا، ایلیمنٹس کو دریافت کیا، لیکن ایلیمنٹ کو دریافت کر کے رکا نہیں، ایلیمنٹ کو دریافت کرنے کے بعد اس نے ان کے اجزاء معلوم کیے، ایٹمز معلوم کیے۔ اچھا ایٹم معلوم ہو گئے، اب بھی رکا نہیں، کہ ایٹم کے اجزاء کیا ہیں؟ پھر اس نے پوزیٹران، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، یہ سب چیزیں دریافت کی، ڈسکور کیا۔ کیا بات تھی بھئی ایٹم معلوم کر کے رک جاتا؟ کہ نہیں، علم کا تقاضا یہ ہے، شرافت انسانیت کا تقاضا یہ ہے، کل پہ نہ رکو، اجزاء کو پہچانو۔ کہا وہ عناصر کے اجزاء ہو یا نبوت کے اجزاء ہو، پہچانو، اجزاء کو پہچانو، معلوم کیا۔ پھر اس نے ایٹم کا تجربہ کیا، ایٹم کے نیوکلیس کو نیوکلیس سے ٹکرایا، کیا پیدا ہوا؟ ریڈیو ایکٹیویٹی پیدا ہوئی، تابکاری کے اثرات پیدا کیے، ایٹم بم بنا، اور جب ایک ذرے سے بننے والا ایٹم بم پھٹا، تجربہ کیا گیا تو پانی میلوں اوپر چلا گیا۔ جب ایک ذرے کی نہیں، ذرے کے ایک حصے کی طاقت یہ ہے، ذرہ کہاں گئے؟ زمین کا، جب زمین کے ایک ایٹم کے ذرات کے ذرے کی طاقت یہ ہے تو اس کی طاقت کیا ہوگی جو خود ابو تراب ہے؟ چمن چمن، گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ کیا طاقت ہوگی اس کی جو ابو تراب ہے؟ بس عزیزو یہ طاقت ہی کی بات تھی کہ باب خیبر کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، اور دنیا تو اسی بات پر حیران تھی کہ دروازہ اٹھا کیسے لیا، لیکن کوئی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے دیکھا کہ علی کے قدم زمین پر نہیں ہے۔ یہ تو خیبر کی بات تھی، لیکن آپ نے ایک بات پہ غور کیا، جب کسی کو دروازے پہ اٹھاؤ اور خندق کے ایک طرف سے دوسری طرف پہنچاؤ، کوئی شوق آبزرور والی گاڑی تو نہیں ہے نا؟ کتنے جھٹکے لگے گے، کس کیفیت سے مسلمان گزرا تھا۔ روایتیں بتاتی ہیں دروازے کو ایک طرف کیا، اصحاب کو بٹھایا، اور جب دروازہ ہلا تو اصحاب نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا یا علی، لیکن عزیزو سبیل الہی، واپس آتا ہوں،
مجھے بیان نہیں کرنا ہے خیبر. سبیل الہی وہ جس کی طاقت میں اتنا اعتدال ہو. میری تیسری تقریر میں نے کہا عمر آیا تھا مقابلے پر, یہ نہیں کہ جان لے لو. علی نے 3 موقع دیے, جان بچا لو, کلمہ پڑھ کے جان بچاؤ, واپس جا کے جان بچاؤ. میں کیا کہوں, اگر کافر بھی اتنی غیرت رکھے کہ نہیں کچھ بھی ہو واپس نہیں جاؤں گا, یا مجھ پر حملہ کر کے مجھے ختم کرو, تم اپنی جان بچاؤ. نہیں, طاقت کا اعتدال. نہیں صاحب لڑنا ہے کہ لڑو. اب لڑائی شروع ہوئی, بس فقط چند جملے. میرے مولا نے مارنے میں جلدی نہیں کی, پہلے وار کرے, وار کیا, ہلکا سا زخم پیشانی پہ آیا. جب تمام حسرتیں نکال چکا, ایک مرتبہ ذوالفقار حیدری کا وار ہوا اور عمر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا. ادھر عمر قتل ہوا, ادھر زبان رسالت سے جملے جاری ہوئے, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. کون؟ ایک ضربت. ابھی نمازوں کی بات نہیں ہوئی, علی کی شب بیداری کی بات نہیں ہے. جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہو. اگر دیگر اعمال حسنہ کو بھی شامل کر دو, وہ دن بھر کے روزے, وہ رات بھر کی نمازیں, وہ نشر علوم, وہ غربا نوازی, وہ ثقافت, سارے اعمال کو جمع کر کے اگر تم علی کے نفس کی قیمت لگانا چاہو گے سوائے رضائے پروردگار کے اور کوئی چیز علی کے نفس کی قیمت نہیں ہے. محمد و آل محمد صلوات. عمر قتل ہو گیا. عمر کے ساتھ 3 اور بھی آئے تھے. تاریخ نے نام نہیں لکھے تو ہم بھی نام نہیں لیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ عمر مارا گیا تو گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بھاگے. عمر تو پکارتا رہا تھا, پہلے تو کچھ جا نہیں رہا تھا. اب جب یہ واپس گئے تو مسلمانوں میں سے بھی کچھ جو شیلے مسلمان گھوڑے پر سوار ہوئے اور ان کا پیچھا کیا. کیا وہ آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے, وہ بھی بھاگتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا ہمارا پیچھا کون کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو سنا ہے علی کبھی بھاگتے ہوا کے پیچھے نہیں آتا. دوسرے نے کہا یقین کرو علی نہیں ہے. بس یہ سنا جب علی نہیں ہے تو انہوں نے گھوڑوں کے رخ موڑے. جب انہوں نے گھوڑوں کے رخ موڑے, جو پیچھا کرنے گئے تھے انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کے رخ موڑے. کیا ہے؟ بھائی عزیزان محترم, میں فقہ وارانہ بات نہیں کرتا, لیکن حقائق پر چشم پوشی بھی نہیں کر سکتا. لیکن کسی کی دل آزاری کے لیے یہ باتیں نہیں کہی جاتی ہیں. میں کہا کرتا ہوں ہم تو فقط ایک کلاه, ایک ٹوپی پیش کرتے ہیں, جس کے سر پر آئے وہ پہنے. لیکن سوچے معیار عرفان سبیل الہی کیا ہے. یہ تو خندق کی بات تھی, اور خیبر کا مارکا ایسا تھا کہ جہاں پر ناموس اسلام خطرے میں تھی, کہ جہاں پر 40ویں روز 39 روز کے بعد رسول کو کہنا پڑا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا, کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. میں فرار کی تشریح نہیں کروں گا, کرار, اس لیے کہ دن کے مقابلے پر رات آتی ہے, سایہ نہیں آتا. لیکن کیا سمجھتے ہو کہ فقط یہ ایک ہے؟ نہیں, ایک نہیں ہے. قرآن نے اعلان کیا یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अगर तुम में से कोई इर्तिदाद कर ले, तुम में से कोई फिर जाए, तो अल्लाह अनकरीब एक ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। एक फर्द नहीं, एक सिलसिला। उस सिलसिले की तैयारी ही थी जब मेरा मौला अकील बिन अबी तालिब से कह रहा था, अकील मैं चाहता हूं मेरा रिश्ता अरब के किसी ऐसे खानदान में हो जाए युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, कि उसके बतन से जो बेटा पैदा हो वो मेरी शजाअत का वारिस हो। यूं कह दूं, ऐसा वारिस कि आलम इस्लाम फिर कभी अली के हाथ में रहे और कभी अब्बास के हाथ में रहे। आज मुहर्रम की 8वीं है, कहीं हाजिरी है, कहीं नजर है, कहीं अलम उठेगा। तुम भी आज अलम उठाओगे कमरे बनु हाशिम का, अबुल फजल अब्बास का, जो सकीना की उम्मीदों का मरकज है, अब्बास जो ज़ैनब की चादर का मुहाफिज है, अब्बास जो हुसैन का कुव्वत बाजू है, जो लश्कर हुसैनी का सिपह सालार है। अली ने हसरत की थी, दुआ की थी, इंतजाम किया था, इस्तेमाम किया था, मुझको ऐसा बेटा मिले जो मेरी शजाअत का वारिस हो। जब अकील से कहा था और अकील ने खानदान मुंतखब किया था, तो मेरा दिल कहता है उस वक्त अकील ने भी एक दुआ मांगी होगी, परवरदिगार मुझको भी एक बहादुर बेटा अता कर। अल्लाह ने अकील को मुस्लिम बिन अकील जैसा बेटा दिया, मुस्लिम जैसा बेटा दिया, और अली को अब्बास ऐसा बेटा मिला। अब्बास जब पैदा हुए हैं, मौला मस्जिद में थे, खबर मिली घर में आए, उम्मुल बनीन मुबारक हो, तो मेरे उस बेटे की माँ बनी है जो मेरी शजाअत का वारिस होगा। उम्मुल बनीन कहती है, मौला बच्चे ने अब तक आंखें नहीं खोली। कहा मेरा बेटा है ना। हुसैन करीब आओ, हुसैन जरा भाई को गोद में लेना। हुसैन ने अब्बास को गोद में लिया, बच्चे को गोद में लिया, बच्चे ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया। मतलब यह था मौला आंख तो खुलती रहेगी, हाथों का नजराना अभी से कबूल कर लो। हुसैन भाई का कोई नाम रखा। एक मर्तबा अब्बास के बच्चे के भरे हुए बाजुओं को देखा और हुसैन कहने लगे, बाबा देखो तो कैसे भरे भरे बाजू है बाबा, ये तो अब्बास है। उस दिन से नाम अब्बास हो गया। रमजान की 21वीं को मौलाए कायनात ने अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में देकर कहा था, अब्बास हुसैन को हमेशा आका समझना, हुसैन अब्बास को गुलाम समझना। और अब्बास ने हक अदा कर दिया है खिदमत का। बचपन से अब्बास का ये तरीका था कि हुसैन की खिदमत करने में अब्बास हमेशा सबकत करते थे। एक रोज मस्जिद में बैठे थे, हुसैन इब्न अली को प्यास लगी, पानी मांगा, कंबर पानी लाने के लिए खड़े हुए। अब्बास जिनका सिर्फ फकत 4 या 5 बरस का था, एक मर्तबा आवाज दी, कंबर बैठ जाओ, अपने आका के लिए पानी मैं लाऊंगा। पानी का जाम सर पे रखा, पानी ला रहे थे, पानी गिरता जा रहा था और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन इसको देखकर रोते जाते थे। किसी ने पूछा, आका आपके गिरिए का सबब क्या है? तो फरमाया, आज अब्बास हुसैन के लिए पानी ला रहा है, एक रोज मेरा यही अब्बास हुसैन के बच्चों के लिए पानी लाएगा। बस अज़ादारो अब्बास की जिंदगी इस तौर पर गुजरी। हुसैन अगर खत लिखें तो कातिब अब्बास, हुसैन सफर करें तो मुंतजिम अब्बास, हुसैन किसी से बात करें तो मुहाफिज अब्बास, और ज़ैनब और सकीना की उम्मीदों का मरकज तो है ही अब्बास, चादर का मुहाफिज है अब्बास। करबला के मैदान में
7वीं मुहर्रम वो तारीख है जिस रोज खैमों में पानी का एक कतरा भी नहीं था। बच्चों की अलतश की सदाएं बुलंद हो रही थी। जहां से जमीन जरा सी ठंडी मालूम होती थी, बच्चे अपना शिकम वहां पर रख देते थे। तुमको मालूम है, बच्चों की आदत है जिससे मिलने की उम्मीद हो उसी से चीज को मांगते हैं। जब अब्बास खैमे में आते थे और बच्चों को अब्बास नजर आते थे तो एक मरतबा बच्चे अब्बास की तरफ बढ़ते थे, अलतश। तो लिखा है मकातिल ने कि अब्बास ने खैमों में आना जाना बहुत कम कर दिया था। सिर्फ उन्हीं मौकों पर जब बच्चों में खौफ हरास हो जाता था तो हुसैन हुक्म देते थे, अब्बास जरा जाके देख लो। तो अब्बास उस वक्त खैमों में आते थे। लेकिन अज़ादारों, आशूर की रात थी। एक वाकया सिर्फ आज पढ़ूंगा। आशूर की रात थी जिस वक्त शिमरे मलऊन ने आकर अमाननामा दिया है अब्बास को। साबुल यमीन की रवायत है। एक मर्तबा अमाननामे को देखा तो अब्बास ने कहा था, तब्बत यदा का अदुल्लाह, अल्लाह के दुश्मन तू बर्बाद हो जाए, तेरे हाथ टूट जाए। मेरे लिए अमान ला रहा है, फर्जंदे रसूल के लिए अमान नहीं है। शिमा शर्म कर, तुम्हारे जानवर भी सैराब हो रहे हैं और मोहम्मद के नवासे के घर के हालात की सदाएं बुलंद हो रही है। एक मर्तबा वापस आए। ज़ुहैर बिन कैर ने देखकर एक मर्तबा आगे बढ़ के कहा, अब्बास मुझे याद है जब तुम्हारे वालिद ने, जब मौला ने तुम्हारी वालिदा से अक्द किया था तो कहा था इस बच्ची के बाद तुझसे जो बेटा पैदा होगा मेरी शजात का वारिस होगा। अब्बास शजात की जोर दिखा देना। तो एक मर्तबा ये जुमले सुने और शेर खुदा के शेर को जला लाया। आज सीने पलटी का ज़ुहैर, इस वक्त मेरी रगों में खूने शजात उड़ाना चाहते हो, मेरे आका से इजाजत दिलवा। मेरे आका से इजाजत दिलवा दो। अगर सुबह होने से पहले दारुल हमारे पर हुसैनी परचम न लगा दो तो अली का बेटा लगेगा। जी खोल के पुस्सा दुआ है, पता नहीं जिंदगी रहे या ना रहे। ये आवाज बुलंद हुई। हुसैन एक मर्तबा खैमे से बाहर आए। अब्बास क्या बात हुई, किसने मेरे शेर को जवाब दिला दिया? एक मर्तबा सर को झुकाया, कुछ नहीं आता, मैं तो तेरे हुक्म का फरमाबरदार हुआ। खैमे में आ गए। आशूर का दिन था। जब भी किसी मुजाहिद की आवाज आती थी, मौला हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, तो हुसैन उसका लाशा उठाने जाते थे और अब्बास हुसैन के मुहाफिज के तौर पर हुसैन के साथ होते थे और एक जुमला कहा करते थे, मेरी जबान में कुव्वत गुजाई नहीं कि बयान कर सकूं, अब्बास जब तक तू जिंदा है इन खैमों के बच्चे सुकून से सो रहे। जब कोई मदद के लिए पुकारता था तो अब्बास ही को भेजते थे। अब्बास ही साथियों को, शहीदों को आधा के निर्देश से निकाला करते थे। लेकिन अब्बास की शहादत में देर हुई। वजह यह है, जब किसी लश्कर का सिपह सालार मारा जाए तो लोगों के दिल टूट जाते हैं, इसलिए अब्बास को इजाजत नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि एक मर्तबा आकर कमरे बनु हाशिम में जब तमाम यार अंसार काम आ चुके, आकर कहा था अब मुझे भी इजाजत दीजिए। तो एक मर्तबा फरमाया, अकी अंता साहिब लेवाई, अब्बास तू तो मेरा अलमदार है, तू तो मेरे लश्कर का सालार है। तो फर्ज किया, आका वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सालार। एक मर्तबा खैमे में आए। सकीना बीबी, सकीना ने अम्मू की आवाज सुनी। एक मर्तबा बच्ची लग गई। सकीना, अम्मू को चाहती हो? अम्मू जान मैं आपको बहुत चाहती। सकीना प्यासी हो? अम्मू जान बहुत प्यासी हो। एक मर्तबा गोद में उठाया और कहा, सकीना अपने बाबा से इजाजत दिलवा दो, तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा। बच्ची को गोद में लिया। खिदमत में आए हुसैन की। बड़ी हसरतो याद से हुसैन ने कभी अब्बास की तरफ देखा, फिर सकीना की तरफ देखा और फरमाने लगे, सकीना चचा की सवारी जो लेकर आ रही है, सकीना तेरा चचा। हुसैन ने एक जुमला कहा है, तो जुमले को याद रखना। फरमाने लगे, अच्छा अब्बास ऐसा करो,
کہ جا کر بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. ہم نے محض شبیہیں شاعری کی نہیں لفظوں کی بھی بنائی ہے. سبیل کا لفظ حسین کی زبان پر جاری ہوا. عباس جا کر بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس چلے. تلوار، بھائی کا علم، بھتیجی کی مشق. گھوڑے پر سوار ہونے لگے. چاہتے ہیں پشت فرس پر بلند ہو. ایک مرتبہ فضا نے آ کر کہا عباس تمہیں زینب بلا رہی ہیں. آگے خدمت. بی بی کیا حکم ہے؟ عباس سنا ہے جا رہے ہو؟ ہاں بی بی میں جا رہا ہوں. تو ایک مرتبہ فرماتی ہیں عباس جا رہے ہو، میری ایک بات سنتے جاؤ. میں چھوٹی سی تھی، بابا کی گود میں بیٹھی تھی. بابا شفقت فرما رہے تھے. کیا کعبہ میرے بازوؤں سے ہٹ گئی. بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لینے شروع کیے. میں نے پوچھا بابا میرے بازوؤں کے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تو فرمانے لگے زینب ایک روز دن بازوؤں میں رسن بندھے گی. عباس نہ جانے کب میں نے سوچا کہ جس بہن کا ایک بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کوئی رسی نہیں باندھ سکتا. میرے تو 18 بھائی ہیں اور اللہ رکھے عباس جیسا بھائی ہے. لیکن جب یہ خبر ملی کہ تم جا رہے ہو تو بعض یقین ہو گیا کہ وہ قریب آ گیا ہے. جب جزاکم ربکم. گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں آئے. 4000 پہرے داروں کا پہرا تھا فرات پر. ایک مرتبہ حسینی شیر خدا کے شیر نے صفوں کو چیر دیا. دشمن بھاگ گیا، فرات پہ قبضہ ہو گیا. ایک گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا. آواز دی اسب وفادار تو پانی پی لے. اس کی باگوں کو ڈھیلا کر دیا تاکہ گھوڑا پانی پی سکے. لیکن گھوڑے نے ایک مرتبہ گردن کو اٹھایا اور گویا کہہ رہا تھا پانی پیے کس طرح. علمدار کا گھوڑا پیاسا ربی سید ابرار کا گھوڑا. مشک کو بھرا، پانی لے کر چلے. بھاگا وہ لشکر واپس آیا. عمر سعد نے آواز دی خبردار پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے. چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی. جب تیر آ رہے تھے نا تو عباس اپنے سینے کو مشک کے اوپر کر دیتے تھے تاکہ سینے پر تیر لگ جائے، پانی بچ جائے. نوفل نے وار کیا، دانا بازو کٹ گیا. دوسرا وار ہوا، بایاں بازو بھی قطع ہو گیا. عباس بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے کہ مشک میں پانی موجود ہے. عباس بڑھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہرملا کا تیر آیا اور ایک مرتبہ مشک پر لگا. مشک کا پانی بڑھ گیا. عباس نے کہا اے کاش میرے بدن کا سارا لہو بہ جاتا ہے مگر یہ پانی کیا کیا. عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا. خیمے میں جا کر کیا کروں گا، پانی تو لے جا نہ سکا. تصور کرنا عزادارو، عباس کے بازو کٹ چکے تھے. اب کیا ہے، کسی شقی نے سر مبارک پر کچھ مارا. مشہور فاضل جلیل کاظم سدی یہ حضرت عباس کے مصائب بیان کیا کرتے تھے. ایک روز خواب میں حضرت عباس کو دیکھا. فرما رہے تھے کاظم تو میری مصیبت کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا آقا میں تو ہمیشہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. کہ نہیں کاظم تو میری مصیبت بیان نہیں کرتا. کہ آقا میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. کہ تو نے سوچا نہیں جب کوئی زمین پر گرتا ہے تو بازوؤں پر سہارا لیتا ہے. ارے میں جب گرا اور جب علم نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ حسین نے کمر پکڑ کے کہا اللہ انکسر ظہری. اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. وقلت حیلتی، اب میرا کوئی ذریعہ نہ رہا. لاش عباس پر آئے. ایک جملہ، لاش عباس پر آئے. ایک مرتبہ سر کو زانو پہ رکھا. عباس نے سر کھینچ لیا، پھر زانو پہ رکھا، پھر سر ہٹا لیا. تو فرمانے لگے عباس کیا بھائی سے ناراض ہو؟ کہا کہ نہیں، وفا کا تقاضا نہیں. میرا دم نکلے آپ کا زانو ہو جب آپ گھوڑے سے گرے.
آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے کر جائیے گا. عباس کی لاش خیمے میں نہیں آئی. عزادارو یہ کربلا کا نرالا شہید تھا جس کی لاش پر بہنوں کو بال کھول کے رونے کا موقع نہیں ملا. ارے زینب بازوں کو چوم نہ سکی, سیدانیاں ماتم نہ کر سکی. زینب ہمارا پرسہ قبول کرو, ہم عباس کا ماتم کریں گے.